اچھا، اب مجھے آپ کی وہ تقریریں یاد آ رہی ہیں جب آپ قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے اور آپ ہمیشہ پاکستان اور اسلام کا جھنڈا بلند رکھتے تھے، پاکستان کے دشمنوں کو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے للکارتے تھے، مودی کو بھی للکارتے تھے آپ ہیں اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور آپ پہ دہشت گردی اور غداری کا مقدمہ بنایا گیا. کیسا لگا آپ کو جب وہ علی محمد خان جو فلور آف دی ہاؤس پہ نریندر مودی کو للکارتا تھا اس کو پاکستان کے ریاستی اداروں نے دہشت گرد اور غدار قرار دیا؟ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں when I was student of BSc Computers، میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، وکالت بڑے بعد میں کی. تو دادا میرے اس زمانے میں جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. وہ بات میرے ذہن میں ہے اور اس وجہ سے میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا اور اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا کہ وہ خواب پورا ہو. وہ جو خواب ہم سب نے، دیکھیں ہم اس وقت ایک قوم کی طرح نہیں ہیں، ہر ایک اپنے گھر کا ایک خواب ہوتا ہے نا. اب صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر گھر کا ایک چھوٹا سا خواب ہے، آپ کے گھر ان کے گھر کا، ایک ملک کا بھی خواب ہے جوائنٹ. جب سب مسلمانان ہند نے برصغیر ہند و پاک میں جب سب نے ایک خواب دیکھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے جو اسمبلی میں جو بھی میں نے بولا ہے یا جو خان صاحب نے جو کیا، ہم لوگوں نے جو بھی کیا پاکستان کے لیے کیا. تو مجھے یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل 3MPO وغیرہ یہ ساری کیسز، لیکن جب یہ مجھے پتہ لگا کہ آپ پہ دہشت گردی اور غداری کیا ہے تو مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ اگر علی محمد غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟ لیکن بہرحال اللہ نے کرم کیا، عدالت میں پیش ہوئے، میرے وکلاء نے بات کی، مجھے موقع ملا، میں نے بھی چند باتیں کی اور اپنے کچھ دلائل سامنے رکھے اور اللہ کے کرم سے میرا کیس دہشت گردی کا ختم ہوا اور مجھے عدالت سے بیل نہیں، میرا کیس ختم ہو گیا 9 مئی کی. لیکن کیس تو ختم ہو گیا، جو ادھر چوٹ لگی ہے اس کو وقت لگے گا، کیونکہ اگر آپ محب وطن لوگوں کو غدار کہیں گے تو پھر مجھے نہیں پتا آپ غدار کو پھر کیا کہیں گے. لیکن جو 9 مئی کو ہوا کیا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا نہیں تھا؟ جس نے کیا غلط کیا، جس نے جا کے انسٹالیشنز کے قریب گئے ہیں غلط کیا، لیکن وہ خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں تھی، تحریک انصاف کا فلسفہ نہیں تھا. دس از اے پیسفل پولیٹیکل موومنٹ. حامد میر صاحب، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کیا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام تو وہ کر گیا. حکومت بنانا بڑی بات نہیں ہے، دوبارہ آنا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو یوتھ، اب میں تو اس طرح یوتھ نہیں ہوں، آئی ایم ان مائی mid 40s، لیکن وہ 25-30 سال کے لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں یہ اس سبز لالی پرچم کا پیغام دینا کہ یار ملک سے مت جاؤ، سیاست میں آؤ، ملک کو ٹھیک کرو، یہ تمہارا ملک ہے. وہ جو ایک میسج عمران خان نے اس یوتھ کو دیا ہے وہ بڑا پیسفل میسج ہے. وہ ایک پیسفل ایولیوشن یا پیسفل ریولیوشن کا میسج ہے جس میں کوئی تشدد نہیں ہے. جس میں دیکھیں میر صاحب، اٹس ویری کلیئر، جن لوگوں نے غلط کیا ہے، پارٹی پالیسی نہیں تھی، وہ فیس کریں، بے شک ان پہ کیس چلے، لیکن جو لاکھوں کروڑوں لوگ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان اس جھنڈے کی خاطر عمران خان کے ساتھ، ان کو ہم دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم سائیڈ لائن کیوں کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے غلطی کی ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو، ریاست کو، ہم سب کو ان سے بھی ایک برتاؤ ایسا رکھنا چاہیے کہ جن سے غلطی ہوگی یا نوجوان ہیں ان کو بھی قومی موقع دیں کہ وہ آئیں اپنا رول پلے کریں. دیکھیں یہ ہو گیا واقعہ، لوگوں کو سزائیں مل گئی ہیں، تکلیف ملی ہے ان کو، ابھی اور بھی اللہ کرے کہ مشکلات نہ ہوں، لیکن اب اس سے آگے جانا ہے. اب پاکستان نے آگے جانا ہے. پاکستان نے بڑے بڑے سانحات دیکھے ہیں. پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے لے کے جب ان کی ایمبولینس بریک ڈاؤن ہوئی، اس سے لے کے پھر اب 71 کا سانحہ، پھر بھٹو صاحب کی پھانسی، پھر بے نظیر صاحبہ کی اسی لیاقت باغ میں ان کی شہادت، اور ناٹ ٹو فرگیٹ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور اس سارے سانحے میں وہ کیوں بھول جاتے ہیں جو ہمارا جو ہوا تھا، جو ٹاپ براس ہماری شہید ہو گئی تھی، پورا آپ کی آرمی کا ٹاپ براس شہید ہو گیا تھا 1987 میں، وہ واقعہ ہوا تھا 17 اگست 1988. سب کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ان تکلیفوں سے سبق سیکھنا چاہیے، آئیں ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ جو آپ نے ٹویٹ کی بات کی نا، اب مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آپ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، میں بڑی بیٹھک کہوں گا اس کو. میں پاکستانی آدمی ہوں، میں انگریزی الفاظ نہیں، بڑی بیٹھک. ہاں، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے دیں،
بس کر دو انتقام کی سیاست. میاں نواز شریف بھی ملک میں واپس آئیں, زرداری صاحب اور مولانا صاحب بھی ہوں, سراج الحق صاحب بھی ہوں, ایمل ولی خان بھی ہو, مینگل صاحب کو بھی بلائیں, فاروق ستار صاحب کو بھی, بشمول اسٹیبلشمنٹ کے سب سر جوڑ کے بیٹھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں, صدر مملکت کی صدارت میں, نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی ہوں, چیئرمین سینٹ بھی ہوں, صدر صاحب بھی, صرف تحریک انصاف کے صدر کے طور پہ نہیں بلکہ مملکت کے ریاست کے صدر کے طور پہ. تو یہ سارے مل بیٹھ کے کیا مسئلہ حل کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ویسے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا جائے نماز پہ, تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, ہر کوئی بے چین ہے اور کوئی آگے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وہ اس میں ہے حل ہے. اللہ فرماتے نا کہ امرہم شورا بینہم, کہ جب ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے شورا کرتے ہیں, مسلمان بیٹھ کے شورا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جتنے میں نے یہ نام گنوائے ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے قتل مقاتلہ نہیں کیا, سیاسی اختلاف ہے. اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ سارے بھائی بھائی بن کے تو ایک ہی جماعت میں شامل ہو جائیں قومی حکومت. نو, آئی ایم نیور ان فیور آف قومی حکومت. جو 73 کا آئین کہتا ہے اس پہ چلیں. وہ کیا کہتا ہے, ایک حکومت ہوگی, ایک اپوزیشن ہوگی, اور وہ آگے لے کے چلیں گے. حکومت اچھا کام کرے گی, اپوزیشن بے شک نہ سرائے, غلط کام کرے گی اپوزیشن اس کو تنقید کرے, لیکن تنقید برائے تنقید نہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ جب آگے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا, یہ سارے مل کے بیٹھیں ایک نقطے پہ کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور الیکشن کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں. آج میرا تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ 14 اگست کے لیے نکلتا ہے, اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. وہ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف جب ہوا تھا واقعہ, اس کے لیے جب نکلتا ہے اپنے قرآن پاک کی عظمت کے لیے, اس کو پکڑا جاتا ہے. آج میرے ملک کا وہ عمران خان, دیکھیں عمران خان از پاکستان خان, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان غدار وطن نہیں ہو سکتا, عمران خان دہشت گرد نہیں ہو سکتا,